اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ جب وہ دن تھے جب رمضان المبارک کی آمد تھی، سب خوشیاں منا رہے تھے۔ آج سب افسردہ ہے، ایک مہمان رب کا حق سے جدا ہو رہا ہے۔ تو آج بھی عید کا دن ہے، کل بھی عید کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ پہلی قوموں کے اندر تہوار منائے جاتے تھے، ملکوں کے اندر تہوار منائے جاتے ہیں، کوئی کون سا تہوار مناتا ہے، کوئی کون سا، لیکن ہم نے رب تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں وہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اس کے فوراً ہی بعد ہمیں عید عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور کل کا دن عبادت کے اندر گزاریں، کیونکہ یہ نہیں کہ پورا مہینہ شیطان باندھا رہا، لیکن شیطان کہتا ہے کہ میں پورا مہینہ قید رہا ہوں، مجھے چھوٹنے کو دو، عید کی رات تمہارے سارے اعمال نہ برباد کرو تو پھر میں، کیونکہ یہ کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو کھلا دشمن بنایا ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ اگر لڑائی کریں گے تو ہم رب تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ جنہوں نے اس کے ساتھ لڑائی کی، اسے اپنا غلام بنا کر رکھا، رب تعالیٰ نے انہیں کچھ کر دیا۔ حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ، آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے 30 روزے رکھے ہیں، میں کل عید مناؤں گا، اچھا لباس پہنوں گا، ایک دوسرے کو مبارکباد دوں گا۔ لیکن آئیے، جنہوں نے رب تعالیٰ کی ساری رات عبادتیں کی، جنہوں نے ریاضتیں کی، صبح اٹھ کر پورا مہینہ عبادتیں کی، روزے رکھے، لیکن مہینے کے بعد جب رب تعالیٰ نے عید کا دن عطا فرمایا، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ عید کا دن لوگ خوشیوں میں مصروف تھے، اچھے لباس پہن رہے تھے، اچھے کھانے کھا رہے تھے، لیکن آپ کمرہ بند کر کے لوگ پوچھنے والے نے پوچھا، امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، لیکن خوشی کا دن اس کے لیے ہے اس کے روزے کے لیے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، پتہ نہیں عمر کی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ارے بھائی، آج عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کی عبادت قبول ہوگی، جس کے روزے قبول ہوں گے۔ میں روتا اس لیے ہوں، پتہ نہیں میرے روزے، میری عبادت میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں۔ آج ہم کیسے فخر دکھا سکتے ہیں؟ وہ عمر جس کے راستے کے اندر شیطان بھی آتا تو بھاگ جائے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب، یہ ان لوگوں کی عید تھی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا بیٹا سامنے آیا، پرانا قمیض پہنا ہوا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے کہا بابا جان روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ بچے آج عید کا دن ہے، ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، ہر شخص اچھا لباس پہن رہا ہے، لیکن رو اس لیے رہا ہوں، امیر المومنین کا بیٹا اور پرانا قمیض پہنا ہوا، آج خوشی کا دن ہے۔ آگے سے بیٹا بھی امیر المومنین کا تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین عید تو اس کی ہوتی ہے، خوشیاں تو اس کی ہوتی ہیں جس کے ماں باپ جس سے راضی ہیں۔ لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے عید پڑھنے جا رہے ہیں، لوگ رب کو ناراض
میرا باپ بھی میری ماں بھی مجھ پہ راضی ہے، یا میرا باپ میری ماں مجھ پہ راضی ہے، میرا رب بھی مجھ پہ راضی ہے۔ آج خوشی کا دن اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہے کہ میرا باپ بھی مجھ پہ راضی، میری ماں بھی مجھ پہ راضی، اور اس سے بڑھ کر خوشی کا دن کیا، جس پہ یہ دونوں راضی اس پہ میرا رب بھی راضی ہے۔ تو بتاؤ اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ ہم نے رب تعالیٰ کو منانا ہے۔ حضرت ذنون مصری جنہوں نے نفس کو اپنا غلام بنایا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 10 سال نفس کے ساتھ لڑتے رہے، اپنے نفس کے ساتھ 10 سال لڑتے رہے۔ نفس ہر رات ہر دن کہتا رہا، ذنون مجھے اچھا کھانا کھلا، مجھے لذیذ کھانا کھلا۔ رمضان المبارک کا دن پہلا شروع ہوا، افطاری کے وقت، سحری کے وقت لذیذ کھانے آپ کے سامنے، لیکن نفس کہتا ہے کہ دیکھو کیسے کیسے کھانے پڑے ہیں، مجھے کھلاؤ۔ لیکن آپ نفس کی نہ مانتے، جو کی روٹی جو پیستے اس کی روٹی بناتے اور پانی کے ساتھ کھاتے۔ آج ہم نے طرح طرح کے کھانے کھائے، شام کو افطاری طرح طرح کے کھانوں سے کی، اور جب تراویح کا وقت آیا، جب قرآن پاک سننے کا وقت آیا، پھر کہا کہ مجھے طبیعت ٹھیک نہیں۔ یہ اللہ والے ساری ساری رات عبادت کرتے، نفس کہتا ہے کہ لذیذ کھانا سامنے پڑا ہے کھلاؤ، لیکن آپ نہ کھلاتے، وہی جو کی روٹی پانی کے ساتھ کھاتے۔ 10 سال لڑتے رہے، ایک رات ایسی آئی جو آپ کو نصیب ہونے والی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین سب کو نصیب فرمائے، سب اس رات کے اندر اپنے رب کو راضی۔ یہ جو صبح عید تھی، چاند رات، نفس نے مخاطب ہو کر کہا کہ آج خوشی کا دن ہے، لذیذ کھانا کھلا دو، صبح عید ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو میرا ساتھ دے، میں پورا قرآن پاک 2 رکعتوں میں پڑھوں گا، اگر تو میرا ساتھ دے گا تو تجھے صبح لذیذ کھانا کھلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نفس نے اندر سے آواز دی میں تیرا ساتھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا 15 پارے پہلی رکعت میں پڑھوں گا، 15 پارے دوسری رکعت میں، اگر تو نے میرا ساتھ دیا تو صبح تجھے لذیذ کھانا کھلاؤں گا۔ اس نے اندر سے آواز دی بالکل ساتھ دوں گا۔ آپ نے ساری رات 2 نوافل پڑھے، ساری رات عبادت کرتے رہے، لیکن جس طرح نفس سے وعدہ کیا تھا کہ 2 رکعتوں میں پورا قرآن پاک پڑھوں گا، آپ پورا قرآن پاک 2 رکعتوں میں ختم کیا۔ اس کے بعد ذکر اذکار کرتے رہے، نوافل، رب کا ذکر کرتے ہوئے صبح ہوئی۔ جب لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے، عید کی تیاریوں میں تھے، آپ کے سامنے لذیذ کھانا، آپ نے پہلا لقمہ اٹھایا، نوالا پہلا اٹھا کر منہ کے ساتھ لے آئے، اندر سے نفس نے آواز دی ذنون مصری 10 سال میں تیرے ساتھ لڑتا رہا، تو بھی 10 سال میرے ساتھ لڑتا رہا، دیکھ آج 10 سال کے بعد میں تجھ سے جیت گیا۔ یہ شیطان، اسے ہم نے قابو کرنا ہے۔ یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں یہ نفس کو اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ اندر سے نفس نے آواز دی کہ دیکھ ذنون مصری 10 سال میں تیرے ساتھ لڑتا رہا، لیکن آج میں جیت گیا، تو ہار گیا۔ جب یہ اندر سے آواز آئی نا، حضرت ذنون مصری نے فوراً ہی وہ لقمہ نیچے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو سن نفس کہ ساری زندگی میری تیرے ساتھ لڑائی ہے، کوئی اچھا کھانا نہیں کھاؤں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کرم کیا فرمایا۔ حضرت اذکار گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اس رات پھر ایک شخص جس نے رات کو اچھا کھانا بنوایا تھا، اچھا کھانا بنوا کر وہ کھا نہ سکا، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب اس کے خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صبح لذیذ کھانا جو ہے میرے ذنون کے پاس لے جاؤ، رات کو خواب میں کہا کہ لے جانا، اسے کہنا کہ اللہ کے حبیب نے کہا ہے آج اپنے نفس کو لذیذ کھانا کھلانا، خوشی کا دن ہے، ہم تجھ سے راضی ہیں۔
وہ شخص لے کر آیا، حضرت جنوں نے مصری کو پیش کیا اور کہا کہ رات میں جب سویا نا، اللہ کے حبیب میرے خواب میں تشریف لے آئے، کہا کہ صبح میرے ذنون کو جا کر کہنا کہ آج کا دن اپنے نفس کو لذیذ کھانا کھلا۔ جب یہ بات سنی نا حضور کی تو آگے سے حضرت ذنون مصری نے کہا کہ میں نافرمانوں میں سے نہیں ہوں بلکہ فرما بردار ہوں، اگر حضور نے کہا ہے تو یا رسول اللہ میں بھی آپ سے راضی ہوں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے رب تعالیٰ کا ذکر کیا، رب تعالیٰ کو راضی کیا، رب کے پیارے حبیب کو راضی کیا اور اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرتے رہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کریں، ہم اپنے نفس کو قابو کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ یہ رات جو آنے والی ہے یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں۔ دعائے اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین میرے چند کلمات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔